نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کر رہا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ مصلی عبادت کر کے وضو کر کے آئیں تو آپ کے پاؤں میں ایک بالشت یعنی ایک گٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سب سے پہلے اقامت پڑھیں، مرد ہو یا عورت ہو اقامت پڑھے، مرد کے پاؤں میں ایک بالشت کا فاصلہ، عورت کے پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے۔ اقامت پڑھنے کے بعد نیت کی جائے، اگر نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں فقط قربتاً اللہ کہیں، اگر واجب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں واجب قربتاً اللہ کہیں۔ نوافل اور واجب نماز میں فرق یہی ہے کہ نوافل کے لیے فقط قربتاً اللہ کہنا چاہیے اور فرض کے لیے واجب قربتاً اللہ کہنا چاہیے۔ اقامت اور نیت کرنے کے بعد آپ دونوں کانوں کو حد تک لے جائیں، کہیں اللہ اکبر، آپ کی نگاہ سے جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الحمد پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسری سورہ پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر یعنی دونوں ہاتھوں کان تک لے جائیں۔ اس عمل کو رفع یدین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ اب رکوع کیسے کرنا؟ رکوع کے لیے مرد جو ہیں وہ بالکل ایسے جھک جائیں، اس طرح جھک جائیں، اور پاؤں میں ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے اور نظریں پاؤں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اب عورت کو جو رکوع ہے، عورت جو ہے وہ اس کے پاؤں ملے ہونے چاہیے اور سمپل سا ایسے رکوع میں جھکے، بس تھوڑا سا رکوع میں جھکے۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہ جسم کو ساکن کر کے، پھر دونوں ہاتھوں کانوں تک لے جائیں، کہیں اللہ اکبر۔ اب سجدہ کر کے دکھائیں گے۔ سجدہ جو ہے مرد حضرات کے ہاتھ ہیں وہ باہر کی طرف پھیلے ہونے چاہیے، ہاتھ کی کونیاں اس طرح پھیلی ہونی چاہیے، اور پیچھے سے پاؤں جو ہے وہ آپس میں ملے ہونے چاہیے، اور عورت جو ہے اس کے ایسے پورا جسم جو ہے وہ سمٹا ہونا چاہیے۔ سجدے کی حالت یہ ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ اس طرح اٹھ کر جو ہے ایسے بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کریں اسی طرح، ایسے یہ ایسے، اور یاد رہے جب سجدہ کریں تو جو انگلیاں ہیں وہ بھی آپس میں ملی ہونی چاہیے، ہاتھ میں کھلی ہونی نہیں چاہیے، اور باہر کی طرف کونیاں پھیلی ہونی چاہیے، عورت کی ایسے ملی ہونی چاہیے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر اوپر اٹھتے ہوئے کہیں بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد۔ یہ ہے پہلی رکعت پڑھنے کا طریقہ، اور یاد رہے فقط رکوع میں انگلی کھلی ہونی چاہیے، بقایا قیام میں سجود میں آپ کی انگلیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے۔ اس طرح دوسری رکعت کے لیے الحمد پڑھیں، دوسری سورہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجود کریں اور تشہد و سلام پڑھ دیں اگر دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اگر تیسری رکعت پڑھنی ہے تو آپ تیسری رکعت میں فقط سورہ الحمد پڑھیں یا 3 بار تسبیحات اربع پڑھیں، اور چوتھی میں بھی یہی حکم ہے، تسبیحات اربع پڑھیں یا سورہ الحمد پڑھیں۔